بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ایمان کے 70 اور 77 سے زائد شعبے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور اعضاء اور جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے، ابتدا ہے۔ سب سے آخری درجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی شاخ اور ایمان کا رکن اور ایمان کا عمل ہے، وہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اماطۃ الاذى بولیں گے تو ایک معمولی چیز ہوتی ہے، گری پڑی چیزوں کو ہٹانا۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو پیر مار کے ہٹا دیا۔ ایک کانٹا ہے، تکلیف دہ کوئی چیز ہے، کیچڑ ہے، اس کو صاف کر دیا۔ یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اسلام جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کردہ ایک نظام حیات ہے، اس کی تہذیب اتنی پاکیزہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی ایک شاخ بتایا ہے، ایمان کا ایک حصہ بتایا ہے۔ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی معروف چیز کو، کسی بھی نیکی کے کام کو، وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو تم حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، اس کو تم گری نظر سے مت دیکھو، بلکہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر تم اپنے ایک بھائی سے ایک مسکرا کر بات کرتے ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں۔ ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے ایک بلا اختیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلا اختیار بھی آدمی مسکرا کے بات کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے، اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس کے ذریعے سے کتنے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل کتنے قریب ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر کتنی محبت پیدا ہو۔ اسی لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی معروف کام کو، کسی بھی نیکی کے کام کو تم حقیر مت جانو۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق یہ ایک راستے کی چیز کو صرف ہٹانا مقصود نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے۔ راستے سے جیسے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم انسان کے ساتھ جب پیش آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جب پیش آتے ہیں، تو اس وقت جو چیز ہم کو بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس سے کسی مخلوق کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کسی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، کسی کو نقصان سے روکا جا سکتا ہے، کسی کو تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی عظمت ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اتنا ایک عظیم کام ہے، اتنا بڑا عظیم کام ہے، تو پھر ایک مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، ایک مجبور اور بے قصور انسان کو جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کے اوپر غلط الزام لگا کر کے اس کو ستایا جا رہا ہے، طرح طرح کی عقوبتیں دی جا رہی ہے، ان کا اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں، اس کو اگر اس عذاب سے ہم بچاتے ہیں، اس کا اگر ہم تعاون کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ یقیناً آج سماج میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے
جو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام سے لے کر کے بڑے بڑے کاموں کو انجام دیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اسی نظام کی تطہیر کے لیے، تنظیف کے لیے، تنسیق کے لیے، ترتیب کے لیے، اور سارے انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے اماطۃ الاذی عن الطریق کا ایک اصول بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کی بات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔